روشن روشن سینہ ہستی، روشن روشن کہکشاں ہے، جگمگ جگمگ روشن روشن سینہ ہستی، روشن روشن کہکشاں ہے، جگمگ جگمگ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔ ناظرین کرام، دین اسلام میں جس طرح ہم نے گزشتہ گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، آپ کے ارشادات، آپ کے احکامات، آپ کے اوامر، آپ کی نواہی اور آپ کے خطبات اور آپ کے احکامات، ان کی حیثیت وہی ہے جس طرح قرآن مجید فرقان حمید سے ہم استدلال کرتے ہیں، اور جس طرح ہم قرآن پاک کی آیات بینات کو دین میں بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ اس لیے ہم اس کو اس طرح مانتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا، تو گویا اسی طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ جو قرآن پاک کے علاوہ وحی نازل فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام اس وحی کی روشنی میں جو ہمیں فرماتے ہیں بحیثیت رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے محبوب پیغمبر، اس کو ماننا اور اس کو تسلیم کرنا، اس پہ عمل کرنا، اسے دین سمجھنا، اسے دین کا حصہ سمجھنا ہمارے اوپر لازم اور فرض ہے۔ اسے کہتے ہیں نبی پاک کی حدیث پاک کی حجت کو تسلیم کرنا کہ یہ حجت ہے، دین میں دلیل ہے، یہ دین میں برہان ہے۔ تو اس ضمن میں ہماری گفتگو چل رہی ہے، آج اسی کو ہمیں آگے بڑھانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو 3 قسم کی وحی نازل فرمائی، ایک کا تعلق قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ ہے۔ فرمایا او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، فرشتہ آتا ہے اور اللہ کی وحی لے کے آتا ہے، وہ قرآن پاک جس کو اللہ نے خود قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ بیان فرمایا کہ میں روح الامین لے کر آتے ہیں اور آپ کے دل قلب اطہر پر، آپ کے دل مبارک پر وہ قرآن پاک کو نازل کرتے ہیں۔ لیکن جو باقی 2 حصے ہیں، فرمایا وہ دونوں حصے ان کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے ساتھ ہے، آپ کے ارشادات کے ساتھ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کی اطاعت کو لازم قرار دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، یہ مستقل بالذات ہی، تو اس لیے فرمایا اطیعوا اللہ۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی باری، چونکہ یہ بھی مستقل بالذات ہے، تو فرمایا واطیعوا الرسول، رسول مقبول علیہ السلام کی بھی اطاعت کرو۔ دہرایا اللہ پاک نے اطیعوا کے امر کو، اس صیغے کو، پہلے فرمایا اطیعوا اللہ، پھر فرمایا واطیعوا الرسول، پھر فرمایا وہ اولی الامر منکم، جو تمہارے اولی الامر ہوتے ہیں، جو تمہارے ذمہ دار ہوتے ہیں، تمہاری انتظامیہ ہوتی ہے، تمہارے حکمران، ان کی بھی بات مانو۔ لیکن یہاں لفظ اطیعوا اسے دہرایا نہیں ہے اس صیغے کو، اس لیے کہ ان کی اطاعت مستقل بالذات نہیں ہے، ان کی اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ وہ لازم و ملزوم تھی۔ تو اس لیے فرمایا اگر کہیں تنازع ہو جائے تو پھر اسے لٹانا ہے تم نے کدھر؟ اللہ کی طرف، والرسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارے اندر ایمان ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ تم نے اپنے تنازعات کا حل اللہ اور رسول کی طرف لے کر آنا ہے، وہاں سے تمہیں حل ملے گا۔ اب اللہ کی طرف لے کے آنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ قرآن مجید فرقان حمید جو کلام اللہ ہے، جو کتاب اللہ ہے، جو اللہ نے ہمارے لیے نازل کی ہے، یہ ہے اللہ کی طرف آنا، اور رسول اللہ کی طرف آنا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، تم نے ان کی خدمت میں حاضر ہونا ہے، ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور جب تشریف فرما نہیں ہے تو تم نے ان کی حدیث پاک کی طرف آنا ہے، تم نے ان کی حدیث پاک سے آ کے پوچھنا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ارشادات ہیں، آپ کے فرمودات ہیں، وہاں سے تم نے آ کے استفسار کرنا ہے کہ ہمارے اس تنازع کا، ہمارے اس اختلاف کا حل کیا ہے۔ تو وہاں سے جو تمہیں حل ملے گا، تو فرمایا یہ ہے دین کا راستہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی حجیت۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے واقعات اور کتنے دین کے احکامات ہیں جن کا اللہ نے خود ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ہے، اور لیکن وہاں پر یہ واضح کر دیا کہ دیکھو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر تم حدیث پاک کو تسلیم نہیں کرو گے، اس کی حجیت کو نہیں مانو گے، تو پھر یہ ساری چیزیں تمہیں تشنہ محسوس ہوں گی۔ مثال کے طور پر میں چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ پہلی مثال جس کا تعلق ماہ رمضان کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم فالآن باشروہن۔ آخر تک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے اے مومنوں تمہارے لیے یہ آسانی پیدا کر دی ہے، تمہاری بیویاں ماہ رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے ان کے پاس جانا ہم نے حلال کر دیا، یہ تمہیں ہم نے رخصت دے دی، یہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ تم نے اللہ نے جان لیا کہ تم سے اس ضمن میں کچھ کمزوریاں سرزد ہو گئیں کہ ماہ رمضان کی راتوں میں پہلے اس وقت جانا جائز نہ تھا۔ ماہ رمضان کی راتوں میں بھی جیسے دن میں بھی بندہ اپنی اہلیہ کے پاس نہیں جا سکتا تھا، اسی طرح اس وقت ماہ رمضان کی راتوں میں بھی وہ نہیں جا سکتے تھے۔ تو فرمایا اب اللہ پاک نے تمہیں اس میں آسانی عطا کر دی۔ اب ذرا دیکھیے، معلوم ہوا کہ پہلے یہ مسئلہ موجود تھا دین کا کہ ماہ رمضان کی رات میں آپ نے اہلیہ کے پاس نہیں جانا، لیکن اب تم جا سکتے ہو۔ اب جا سکتے ہو یہ تو قرآن میں موجود ہے۔ جو پہلے مسئلہ تھا کہ نہیں جا سکتے، وہ پورے قرآن پاک میں کہیں موجود نہیں ہے، کہیں مذکور نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا یہ اللہ کا دین کا حصہ تھا، اور یہ قرآن پاک کے علاوہ اللہ نے اپنے محبوب پہ نازل فرمایا، اور انہوں نے اپنی وہ زبان وحی وما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحیٰ کے ذریعے اپنے صحابہ کو، اپنی امت کو، اہل بیت اطہار کو بتایا کہ بھئی یہ مسئلہ ہے دین کا۔ لیکن اب قرآن پاک میں اللہ نے اس کو نازل کر کے آسانی پیدا کر دی، تو گویا معلوم ہوا کہ حدیث پاک کی بنیاد پر وہ دین کا حصہ بنا تھا۔ اب قرآن پاک میں اس کے اندر یہ تخفیف پیدا کر دی۔ اسی طرح آپ اندازہ لگائیں، عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا، جب وہ مر گیا، اس کا جنازہ تیار ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہیں، آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، اس کے جنازے کو پڑھانے کے لیے آپ تشریف لے آئے۔ جب آپ مصلی پہ کھڑے ہوئے امامت کے لیے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی نے جو آپ سے بڑی بے تحاشا محبت کرنے والے جان نثار، انہوں نے کہا تصلی علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقد قال فیک کذا و کذا فی یوم کذا و کذا۔ یہ تو وہ نلائق آدمی جس نے آپ کی ہستی کے بارے میں، آپ کی حرمت کے بارے میں، آپ کی عظمت کے بارے میں فلاں موقع پر فلاں دن یہ بات کہی، وہ بات کی، اس طرح کی باتیں جب سنائی نا، تو آپ اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے آئے۔ تو آپ چونکہ رحمت اللہ عالمین تھے، تو آپ نے فرمایا اگر مجھے یقین ہو جائے کہ میرے جنازہ 70 بار پڑھانے سے یا 70 دعائیں کرنے اس کی اللہ اس کو معاف کر دے گا، تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ آپ کی رحمت تھی اور آپ کا اخلاق عالیہ تھا، آپ کا معاف کر دینے کا جذبہ تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام، آئندہ ان میں سے، ان منافقوں میں سے کوئی مر جائے تو آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ توجہ فرمائیں، اس کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ جنازہ نہ پڑھانے کا اللہ نے فرما دیا قرآن مجید فرقان حمید میں، نماز جنازہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور ساتھ یہ فرمایا یہ اس لیے نہیں پڑھانا کہ یہ مومن نہیں ہے، اگر مومن ہو تو جنازہ پڑھانا۔ اب معلوم ہوا کہ جنازہ پڑھانا یہ دین کا حصہ ہے، لیکن پورے قرآن پاک کے 30 پاروں میں دکھائیے ذرا کسی جگہ پہ اللہ نے نماز جنازہ کا ذکر کیا کہ بھی نماز جنازہ پڑھو مومنوں کا؟ کہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا۔ اس سے پہلے گویا جنازے پڑھے جا رہے تھے، جنازے پڑھائے جاتے تھے، یہ دین کا حصہ تھا۔ لیکن یہ دین کا حصہ کیسے بنا؟ قرآن پاک کے ذریعے نہیں بنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے ذریعے بنا۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے بیان فرمایا کہ اذا نادیتم الی الصلاۃ
اتخذوها ہزوا ولعبا، یہ منافق اور یہ مشرک، یہ کافر، جب تم اذا نادیتم الی الصلاۃ، اذان کہتے ہو نماز کے لیے، یہ تمہاری اذان کے الفاظ اور کلمات اور اس کی آواز کو سن کر اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، یہاں بھی اللہ نے نماز جمعہ کے لیے اذان کا ذکر فرمایا، تو معلوم ہوا کہ اذان نماز کے لیے کہی جاتی تھی، نماز جمعہ کے لیے اذان کہی جاتی تھی، گویا اذان دین کا حصہ تھا۔ قرآن پاک کی اس آیہ مبارکہ کے نزول سے پہلے اذان دین کا حصہ تھا، نماز جمعہ کا حصہ تھا، 5 فردی نمازیں جو باجماعت ادا کی جاتی تھی اس کا حصہ تھا، لیکن یہ دین کا حصہ قرآن پاک کے ذریعے نہیں بنا۔ 30 پاروں میں کہیں اذان کا ذکر نہیں ہے کہ اذان کہی جائے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی برکت سے دین کا حصہ بنا ہے۔ اسی طرح اندازہ لگائیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز جمعہ پڑھا رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، اللہ اکبر، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ وَخَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ کہ صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ ایک بہت بڑا قافلہ آیا ہے تجارت کا مال لے کر فلاں منڈی سے، وہ منڈی میں پہنچ چکا ہے، تو بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اس وقت یہ ان کے بعد سامنے مسئلہ واضح نہیں تھا کہ خطبہ جمعہ کے دوران اٹھ کے نہیں جانا درست ہے اور نہ اس طرح جانا جائز ہے، تو وہ اٹھ کر چلے گئے، لیکن معلوم ہوا کہ اس کے بعد اللہ نے قرآن میں فرمایا، اے مومنوں تم نے آئندہ ایسا نہیں کرنا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کاروبار تم نے چھوڑ دینے نماز جمعہ کے وقت۔ اب نماز جمعہ معلوم ہوا کہ اس سے پہلے جاری تھی، خطبہ جمعہ اس سے پہلے دین کا حصہ تھا، جب یہ آیات بینات نازل ہو رہی ہیں اس سے پہلے نماز جمعہ بھی دین کا حصہ ہے، خطبہ جمعہ بھی دین کا حصہ ہے، لیکن مجھے قرآن پاک کی وہ آیت دکھائیے، کوئی ایسا مقام پیش کیجئے کہ جہاں پر اللہ نے نماز جمعہ کا خود ذکر فرمایا ہو، قرآن پاک کے ذریعے اللہ پاک نے خطبہ جمعہ کو بیان کیا، نہیں بیان کیا، یہ اللہ نے بیان کیا ہے اپنے محبوب کی زبان اطہر کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الگ قرآن سے الگ وحی نازل کی جاتی تھی، یہ اس کے ذریعے اللہ پاک نے بیان فرمایا اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے ذریعے، یہی حدیث پاک ہے، یہی اس کا مقام ہے، یہ اس کی حجیت ہے۔ توجہ فرمائیں، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، جب بنو نذیر کا غزوہ ہوا، جو یہودیوں کے ایک جنہوں نے نبی پاک کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عہد کر کے توڑا تھا، تو آپ نے پھر ان پہ ان کی غداریوں کی وجہ سے اور عہد شکنی کی وجہ سے آپ نے جب ان پہ حملہ کیا تو وہاں آپ نے کچھ درختوں کو جنگی حکمت عملی کے پیش نظر کٹوایا اور بعض کو چھوڑ دیا، اور اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، اے میرے محبوب کریم علیہ السلام، آپ نے جو بعض درختوں کو بالکل کاٹ دیا اور بعض کو بالکل اسی طرح اپنی جڑوں پہ کھڑا رہنے دیا، تو یہ سارا کچھ جو کیا نا فباذن اللہ۔ بنو نذیر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کیا تھا کہ آپ جنگ کے دوران درختوں کو کاٹ رہے ہیں، تو اللہ نے اس کا جواب دیا، میرے محبوب نے اپنی مرضی سے نہیں کاٹا، فباذن اللہ، یہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے کاٹا ہے۔ اب اللہ کا جو حکم ہے وہ ذرا دکھلائیے قرآن پاک میں کہ اللہ نے حکم دیا کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام آپ نے بنو نذیر کے اس غزوے میں کچھ درختوں کو چھوڑ دینا ہے، کچھ کو رکھ لینا ہے، کچھ کو کاٹ دینا ہے، دکھائیے ذرا، فباذن اللہ، اللہ کا اذن آیا ہوا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اللہ کا اذن آیا ہے غزوہ بنو نذیر میں، یہ قرآن پاک کے علاوہ اللہ نے آپ پہ جو وحی نازل فرمائی، اور یہی حدیث نبوی ہے، یہی اس کا مقام ہے، یہ اس کی حجیت ہے، یہ اس کی اہمیت و حیثیت ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے غزوہ بدر کے موقع پہ فرمایا، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ کہ غزوہ بدر کے موقع پر مومنوں تمہاری یہ خواہش تھی کہ ان دو چیزوں میں سے ایک قافلہ تھا جو ابو سفیان لے کر آ رہے تھے، اور ایک لشکر تھا جو ابو جہل لے کر آ رہا تھا، کہ ان دونوں میں سے تم یہ چاہتے تھے کہ قافلہ چونکہ اس میں لڑنا نہیں پڑے گا، ان کے پاس اسلحہ زیادہ نہیں ہوگا،
زیادہ دقت نہیں ہوگی، وہ ہمیں مل جائے۔ اور اللہ یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو لشکر آ رہا ہے اس پہ تمہیں غالب کر کے، ان کو ہم نیست و نابود کر کے تمہارا جھنڈا اونچا کر کے دنیا میں بتائیں کہ اسلام کا مقام کیا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ ان میں تمہیں وہ دوں گا جو میرے اللہ کو پسند ہے، لیکن وہ وعدہ کہاں؟ قرآن پاک میں اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ یہ وعدہ اللہ پاک نے اپنے محبوب پر الگ وحی سے کیا تھا، جس کو ہم حدیث شریف کہتے ہیں، حدیث نبوی کہتے ہیں۔ اور یہی یہاں سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ دین کا بہت بڑا حصہ وہ ہے۔ آپ نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، بھی نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے نماز مجھے پڑھتے دیکھا۔ توجہ فرمایا خذوا عنی مناسککم، حج بیت اللہ کے طریقے مجھ سے سیکھو۔ اللہ نے حج بیت اللہ کے طریقے قرآن میں نہیں سکھائے، اللہ نے نماز کے طریقے نہیں سکھائے، یہ نبی پاک نے ہمیں سکھائے۔ یہ حدیث پاک ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مقام ہے۔ اللہ ہمیں اس مقام حدیث پاک کا جو عظیم مقام ہے، اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ روشن روشن سینہ ہستی، روشن روشن کہکشاں ہے، جگمگ جگمگ اس شان نسبت کے تصدق کتنا بڑا اعزاز دیا ہے۔ محفل محفل ذکر سے ان کے، محفل محفل ذکر سے ان کے، میری زبان ہے جگمگ جگمگ۔